سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردی، علم، تحقیق، تفکر، تدبر اور بالآخر تسخیر کائنات کے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا منصب یہ ہے کہ وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ تم لوگوں کو علم سکھاؤ، حکمت سکھاؤ، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے ظاہر و باطن اور اخلاق کو پاک اور صاف کرو۔ تحقیق کا ذکر ہے، اس تحقیق کے بعد جو چیز ہے وہ ہے تفکیر، تفکر، جو غور و فکر کے راستے پر قومیں نہیں آتی وہ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ میری بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے۔ پھر تفکر سے آگے بڑھتے ہوئے تسخیر کائنات کے راستے پر آنا ہوگا۔ جب تک آپ تسخیر کائنات یعنی جسے آپ آج کی زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں اس مقام تک نہیں پہنچیں گے آپ دنیا میں عظمت آپ کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو، تفکر کو، تدبر کو قرآن اور حدیث اور اسوہ حسنہ سے کیوں دور کر دیتے ہیں، الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ یہ تسخیر کا سبق ہمیں معراج سے ملا ہے، قرآن کی آیات سے ملا ہے، احادیث سے ملا ہے۔ ریسرچ لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کرنا یہ قرآن کا پیغام ہے۔ لیبارٹریز میں بیٹھ کے سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام کرنا یہ بھی قرآن، سنت رسول اور اسوہ حسنہ کا سبق ہے۔ جو حضور کی سیرت پر عمل کر لے گا، جو قرآن کو اختیار کر لے گا، وہ دنیا اور آخرت میں عظمتوں پر فائز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تسخیر کائنات، تفکر و تدبر اور علم اور تعلیم کی روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم مسلمانوں کو گزشتہ 1400 سال میں جو پہلی دور میں اللہ نے ہمیں عزت و عظمت دی تھی، جو گزشتہ 4 صدیوں سے ہم کھوئے ہوئے ہیں، اس کو ہم دوبارہ حاصل کرنے والے بن جائیں۔